السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو ہوں، اور ابھی کا ویڈیو جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، سمجھیے اردو گرامر پڑھائی جا رہی ہے۔ جیسے ساخت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ساخت کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہے میرے دوستوں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ 3 قسمیں ہوتی ہے۔ کون کون سی ہوتی ہے؟ جامد، مصدر، مشتق۔ یہ کس کے اعتبار سے میرے دوستوں؟ یہ ساخت کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہے، جامد، مصدر، مشتق۔ تو میرے دوستوں یہ باتیں معلوم ہو گئی ہمیں کہ ساخت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ میرے دوستو ابھی میں نے آپ کو بتایا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہوتی ہے؟ جامد، مصدر، مشتق۔ اب جو ہے جامد کا ڈیفینیشن پڑھیں گے اور ساتھ میں ایگزامپل بتاتا چلوں گا۔ دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے؟ جامد ہے۔ جامد وہ اسم ہے جو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو۔ کیا ہے دوستو؟ جامد وہ اسم ہے جو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنایا جائے۔ کیا بنایا جائے میرے دوستو؟ دیکھیے ابھی میں نے بتایا جامد وہ اسم ہے جو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، نہ اس سے کوئی دوسرے کلمہ بنایا جائے۔ جیسے ایگزامپل میں میرے دوستو کیا ہے؟ دیکھیے جیسے پہاڑ، اقبال وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ پہاڑ ایک ایسا لفظ ہے جو جامد ہے، اس سے کوئی دوسرا افعال جو ہے، لفظ جو ہے نہیں بنایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ اوریجنل لفظ ہے۔ اور پہاڑ بھی ایک ایسا لفظ ہے جو اس سے کوئی دوسرا کلمہ نہ بنتا ہے میرے دوستو، وغیرہ میں نے پھر لاسٹ میں لکھا۔ اس کے مطلب اور بھی سارے الفاظ آتے ہیں جس کے دوسرے جو ہے لفظ نہیں بنائے جاتے، دوسرے کلمہ نہیں بنائے جاتے۔ تو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ جامد کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہے، لیکن دوسرا کلمہ بھی اس سے نہ بنا ہو یا نہ بنایا جائے، جیسے پہاڑ، اقبال وغیرہ۔ اب چلیے آگے آتے ہیں مصدر۔ نمبر 2 پہ مصدر تھا میرے دوستو۔ دیکھیے مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ ہی، یعنی خود تو کیا ہے؟ دوسرے کلمے سے نہیں بنا ہے، مگر دوسرے افعال، اسما بنائے جاتے ہو۔ کس سے؟ مصدر سے۔ دیکھیے پھر سے دیکھیے نمبر 2، مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہیں بنا ہے، مگر اس سے دوسرے افعال یعنی دوسرے کلمات اور دوسرے اسما بنائے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو میں نے اوپر کیا پڑھا؟ جامد خود تو کسی کلمے سے نہیں بنا ہے اور دوسرے کلمہ بھی نہیں بنائے جاتے ہیں، لیکن مصدر ایک ایسا لفظ ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہیں بنا ہے، لیکن اس سے دوسرے افعال اور دوسرے کلمات بنائے جاتے ہو۔ جیسے یہاں دیکھیے لکھا ہے میرے دوستو، جیسے پڑھنا، لکھنا، رونا۔ کیا ہے؟ پڑھنا یہ مصدر سے ہی نکلا ہے میرے دوستو، اور لکھنا بھی مصدر سے بنا ہے۔ جیسے آمدن آنا، رفتن جانا، ہے نا، آر و غیدن ڈھکار لینا، یہ سب فارسی کے الفاظ ہے، مصدر سے بنا ہے، یہ مصدر ہے۔ تو جیسے یہاں پڑھا پڑھنا، لکھنا، رونا وغیرہ، بہت سارے افعال آ سکتے ہیں میرے دوستو، اسی وجہ سے میں نے وغیرہ لکھا۔ تو مصدر مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی میں ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں میرے دوستو۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو، مگر اس سے دوسرے کوئی کلمات بنائے جاتے ہوں، جیسے لکھنا، پڑھنا، رونا وغیرہ وغیرہ۔ اب 3 نمبر پہ آتے ہیں دوستو۔ 3 نمبر پہ کیا ہے؟ مشتق ہے۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہے۔ ابھی اوپر میں نے پڑھا ہے آپ کو مصدر سے نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں مشتق۔ مصدر سے بنا ہے کیا ہے؟ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے کھانا سے کھانے والا، سجانا سے سجاوٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے اور بھی افعال ہو سکتے ہیں، دوسرے اور بھی جو ہے الفاظ ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے وغیرہ لاسٹ میں لکھ دیا ہے میرے دوستو۔ تو سب سے پہلے ایک بار اور ریپیٹ میں کروں گا، مصدر خود تو کسی کلمے سے نہیں بنا ہے، مگر دوسرے کلمات مصدر سے بنائے جاتے ہیں۔ جو بنائے جاتے ہیں اسی کو ہم مشتق کہتے ہیں۔ مشتق کیا ہے؟ جو مصدر سے بنا ہے اور بنایا گیا ہو۔
जैसे खाना से खाने वाला, है ना, सजाना से सजावट, है ना, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आज का जो सबक था साख्त के एतबार से क्या था, इसमें की कितनी किस्में हैं, मैंने 3 किस्में बताया आपको। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये वीडियो। अगर से समझ में आ गई होगी तो मेरे इसके चैनल साकरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आपको नए नए जो है बातें, नई जो है बातें पता चल जाए और उर्दू ग्रामर की जानकारी आपको हासिल हो सके। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर उर्दू की ग्रामर आपको जानकारी होती है तो इससे क्या है कि आपको बात करने का तरीक़ा आ जाएगा, बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, एक दूसरे से कैसे हम गुफ्तगू करते हैं, ये सब बातें, ये जो है तरीक़ा जो है उर्दू ग्रामर से आती है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों।